السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الحمدللہ. آپ کا رسپانس لا کے ٹاپک پہ بہت اچھا تھا. انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو تھوڑی گائیڈنس بھی ہوئی ہوگی. اور میں نے یوٹیوب چینل پہ کمیونٹی میں جا کے کمیونٹی کے ٹیب پر ایک چیک لسٹ شیئر کی ہے لا کی، کہ جس پر آپ کے سامنے حدیث میں یا قرآن مجید میں کوئی لا آتا ہے تو آپ اس چیک لسٹ کو سامنے رکھیے، ٹک ٹک کیجئے کہ اس لا کی شرائط کون کون سی پوری ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے پاس رزلٹ نکل آئے گا. اچھا، یہ بسا اوقات نا یہ چیزیں بالکل آپ کو یاد نہیں کرنی. یہ بات تھوڑی سی پریکٹس کے بعد نا جب آپ بار بار فوکس کریں گے، تلاش کریں گے، آپ کو یاد ہوتی چلی جائیں گی. آج کا ٹاپک، آج ہم شرط کے بارے میں کچھ بات کریں گے. اچھا، شرط کے بارے میں آج ہم کیوں اس لیے بات کر رہے ہیں کہ مستقبل میں آنے والے دنوں میں شرط کا کچھ ڈیٹیلڈ چیپٹر بھی آئے گا کہ شرط کس میں آگے ہوتی ہے، کس میں جواب شرط محذوف ہوتا ہے، کب آگے ہوتا ہے، کب پیچھے ہوتا ہے. تو ان باتوں پر بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے شرط کا تھوڑا سا ریپیٹیشن ہو جانا ضروری ہے. اس میں امپورٹنٹ ترین جو دو پوائنٹ ہیں شرط کے اندر، ایک یہ کہ فعل مجزوم کب ہوتا ہے، اور مجزوم آپ پڑھ چکے ہیں، فعل مضارع مجزوم کسے کہتے ہیں. پھر جواب شرط پہ فا کب آتا ہے. یہ دو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو آج کے اس لیکچر کے، یعنی وہ پوائنٹ ہوگا کہ کب فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے اور کب جواب شرط میں فا ضرور آتا ہے. تو اس کی بھی اینڈ پہ میں چیک لسٹ شیئر کروں گا، اس کی ایکسرسائز بھی ہوگی. وہاں پہچانیں کون سا جواب شرط کہاں پہ فا آنا ضروری ہے، کہاں پہ فا آنا ضروری نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا. تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. جی، تو بسم اللہ کرتے ہیں. شرط، اگر آپ پہلی چیز میں نے شرط پہ ایک ایگزامپل لکھی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. اب یہ اذا کیا ہے؟ اذا اس وقت ایک شرط کے طور پر کام کر رہا ہے. اذا ظرف بھی آتا ہے اور اذا یعنی جملے کے بیچ میں بھی آتا ہے، اذا فجائیہ اسے بھی کہتے ہیں. فی الحال ہمارا ٹاپک شرط ہے. اذا یہاں پہ حرف شرط کے طور پر کام کر رہا ہے، آگے جواب شرط بھی موجود ہے. اب یہ حرف شرط ہے، اس کے بعد فعل ماضی ہے. ماضی میں باب، یعنی اب میں ماضی کے باب اور اس طرف نہیں جاؤں گا. اس کے بعد فعل ماضی ہے، فعل ماضی کا پھر مفعول ہے، اور پھر جواب شرط موجود ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ماضی، فعل شرط بھی ماضی ہے اور جواب شرط بھی ماضی ہے، اور جواب شرط میں فا بھی موجود نہیں ہے. اچھا، یہ ہم دیکھیں گے کب فا آتی ہے، کب نہیں آتی ہے. ایک اور چیز کہ یہاں پہ اذا آنے سے کیا چینج پیدا ہوا کہ اذا سمعوا، سمعوا فعل ماضی ہے، ہم کہتے ہیں اذا سمعوا جب وہ سنتے ہیں، لغوا بری بات، اعرضوا عنہ اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں. یعنی اذا شرط، اسے فعل شرط کہتے ہیں، اسے جواب شرط کہتے ہیں. اچھا، اذا کی یعنی یہ بات یاد رکھ لیں کہ حرف شرط آنے کے بعد چاہے فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو، فعل شرط آ جائے تو ہمیں اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں ہی کرنا ہوتا ہے ایز پر ریکوائرمنٹ. آئیے مزید اس میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے. تو یہ ہائی لائٹ کیا، اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنہ. اذا سمعوا اللغو یہ شرط ہے اور یہ اعرضوا عنہ جواب شرط ہے. اب شرط میں یہ اذا حرف شرط ہے، اس مثال میں اذا حرف شرط ہے، اور اس کے علاوہ مزید بھی ہیں جو ہم اگلی سلائیڈ میں پڑھیں گے. حرف شرط دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ترین پوائنٹ. حرف شرط دو طرح کے ہوتے ہیں، اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنہ. اب دیکھیں فعل ماضی ہے، اور یہ اذا جو ہے یہ غیر جازم ہے، یعنی ایسا حرف شرط جو فعل مضارع کو مجزوم نہ کرے اسے غیر جازم کہتے ہیں. جازم اور غیر جازم کی ڈیفینیشن: جازم ایسے حروف شرط جو اپنے بعد آنے والے فعل کو مجزوم کر دیں، فعل مضارع کو مجزوم کر دیں، اسے جازم کہتے ہیں. اور غیر جازم وہ ہوتا ہے جو اس کے بعد اگر فعل مضارع آ جائے تو وہ اسے مجزوم نہیں کرتا. حرف شرط دو طرح کے ہوتے ہیں، جازم جو شرط اور جواب شرط میں دونوں افعال کو مجزوم کرتے ہیں، غیر جازم یہ حروف شرط اور جواب میں فعل کو مجزوم نہیں کرتے. اذا ایک غیر جازم حرف شرط ہے. حرف شرط فعل کے معنی کو مستقبل میں یا حال میں ایز پر ریکوائرمنٹ ہم اسے طے کرتے ہیں.
اچھا یہاں پر اسے فعل شرط کہیں گے کہ یہ شرط جو ہے یہ اس کے بعد جو اذا کے بعد آئے یہ فعل شرط کہلاتا ہے. اس مثال میں سمعوا فعل الشرط ہے. فعل الشرط ہمیشہ ماضی یا مضارع ہوتا اور اگر حرف شرط جازم ہوگا تو فعل مضارع مجزوم ہو جائے گا. یعنی اگر پیچھے حرف شرط ہمارے پاس جازم ہوگا تو وہ فعل مضارع کو مجزوم کر دے گا. سو اس کو کہتے ہیں فعل الشرط. آگے آتے ہیں جواب شرط میں. کیا جواب شرط ہے؟ یہ جملہ جواب شرط اس مثال میں اعرضوا عنہ جواب شرط ہے. جواب شرط جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ کہ شرط صرف ہوگی جملہ فعلیہ. البتہ جواب شرط جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے, جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے, بہت یعنی آ سکتے ہیں, لیکن شرط ہمیشہ فعل ماضی یا فعل مضارع ہوگا. اگر حرف شرط جازم ہوگا تو فعل مضارع مجزوم ہو جائے گا. جواب شرط میں فا آنے کے لیے چند ریکوائرمنٹ ہے جو ہم اگلی سلائیڈز میں دیکھیں گے. اگلا ہے جواب شرط پر فا کا دخول. اب دیکھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ابھی ہم نے جو باتیں کی اس کو اپلائی کرتے ہیں کہ اذا حرف شرط, اس کے بعد فعل ماضی آ گیا, یہ فعل الشرط ہے پورا. اذا سألک عبادی انی, اگر میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو یہ فعل الشرط ہو گیا, یہ پورا شرط بن گیا. اب یہ جواب شرط ہے فإنی قریب. اب دیکھیں جواب شرط فعلیہ بھی ہو سکتا ہے, اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر یہ جملہ اسمیہ ہے. اچھا فا کیوں آیا ہے؟ آئیے دیکھیں. جواب شرط فا سے شروع ہوگا اور اگر اس میں خاص شرائط پائی جاتی ہوں, اٹ از ون آف دیم. یہ صرف ابھی آپ کو دکھایا, آگے ڈیٹیل ہوگی اس کی. اس مثال میں اگر آپ غور کریں کہ جواب فا سے شروع ہو رہا ہے, یہ فا آنے کی وجہ جملہ اسمیہ ہے. یعنی جواب شرط میں اگر جملہ اسمیہ آ جائے تو وہ فا سے شروع ہوگا, یعنی یہاں پر فا لانا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. یوں نہیں کہیں گے انی قریب, فإنی قریب. یہاں پر جواب شرط میں فا آنا ضروری ہے, یعنی فا آنے کی ایک اور وجہ جواب شرط میں جملہ اسمیہ ہوتا ہے. سو فا سے شروع ہونے والے ایک اور وجہ جملہ میں طلب پائی جاتی ہے. سو ون آف دیم از جملہ اسمیہ, the second of them is طلب. طلب کیا ہے؟ لا کے ٹاپک میں نے آپ کو بتایا تھا, طلب میں فعل امر نہیں استفہام, یہ تینوں کیا ہیں؟ طلب کہلاتے ہیں. سو الشرط ہے اذا رأیت بلالا, اگر میں بلال کو دیکھوں. دیکھیں اذا رأیت بلالا جملہ کیا ہے؟ میں ماضی میں نہیں کہہ رہا, مستقبل میں, یعنی if I will do that. اذا رأیت بلالا, اگر میں بلال کو دیکھوں, فماذا اقول له, میں اسے کیا کہوں؟ یعنی آپ مجھے کہہ رہے ہیں جب بلال کو دیکھنا, تو میں کہتا ہوں اذا رأیت بلالا فماذا اقول له, میں اسے کیا کہوں؟ یعنی what should I say to him. So اذا فعل ماضی, یہ اب دیکھیں شرط بن رہا ہے فعل الشرط, جواب شرط فماذا اقول له. اب چونکہ ماذا استفہام ہے اس لیے فا کا داخلہ اس پر لازم ہو گیا, سو یہ فا سے شروع ہوگا. تو طلب کیا ہوتی ہے؟ امر استفہام نہیں, اسے طلب کہتے ہیں. اگر جواب شرط میں طلب پائی جا رہی ہو تو وہ بھی فا سے شروع ہوگا. حروف شرط کون سے ہیں؟ حروف شرط دو قسم کے ہیں, جیسے پہلے آپ کو بتایا, غیر جازم اور جازم. یہ بات یاد رکھ لیں کہ اذا حرف شرط ہمیشہ ہی غیر جازم ہوتا ہے. اس کے بعد اگر فعل مضارع بھی آ جائے تو نہ وہ خود مجزوم ہوگا نہ جواب شرط میں کچھ مجزوم ہوگا. دیکھیے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. اذا یہ اداۃ الشرط ہو گیا, یعنی حرف شرط ہے. تتلا فعل مضارع ہے, مجہول کا صیغہ ہے, علیہ آیاتنا, اگر ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں, قال اساطیر الاولین, کہتے ہیں پرانوں کی کہانیاں ہے یہ. سو دیکھیں اب اس میں بھی فا داخل نہیں ہوا, ایک بات. دوسرا اذا کے بعد فعل مضارع آیا ہے لیکن وہ مجزوم نہیں ہوا. سو یہ ایک تو چیز طے ہوگی کہ یہ فعل کو مجزوم نہیں کرتا. دوسرا پھر وہی جواب شرط میں, چونکہ ابھی ہمارے نے جو دو چیزیں پڑھی ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے, نہ تو جملہ اسمیہ ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی طلب پائی جا رہی ہے, اس لیے فا نہیں آئی. آگے چلتے ہیں جی. جو جازم کون کون سے ہیں؟ جازم ہے ان حرف شرط, ایو کون سا, من, ہو ایور, اینا اینما, ویر ایور, ما واٹ ایور, مہما یہ بھی واٹ ایور ہوتا ہے, متا وین ایور. یہ وہ حروف ہیں جو جازم ہیں, یعنی اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو بھی مجزوم کرتے ہیں اور جواب شرط میں بھی فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں. اچھا جواب شرط میں بھی فعل مضارع مجزوم کو کچھ چیزیں بلاک کرتی ہیں, وہ بھی ہم دیکھیں گے وہ کون سی چیز آ جائے تو فعل مضارع مجزوم نہیں ہوتا. آئیے. سو جازم ہے جی, تو دو مثال لکھیں. ان تذهب اذهب, ما تشرب اشرب.
یعنی ان تذهب اگر تم جاؤ گے اذهب میں بھی جاؤں گا. اب آپ دیکھیں کہ ان شرطیہ آیا ہے تو اس نے فعل مضارع کو بھی مجزوم کیا ہے, شرط بن رہا ہے, اور جواب شرط میں فعل مضارع کو بھی مجزوم کر دیا ہے. دوسری اگزامپل لی ہے ما تشرب, یعنی ما موصولہ ہے, ما تشرب جو تم پیو گے, واٹ ایور یو ول ڈرنک, اشرب میں بھی پیوں گا, ما تشرب اشرب. سو اس ما نے بھی کیا کیا ہے, فعل مضارع کو مجزوم کیا اور جواب شرط بھی مجزوم ہے. پھر اگر ہم اس فا والی چیز کو ریپیٹ کریں جو ابھی تک ہم نے دو پڑھی ہیں, ایک جملہ اسمیہ جواب شرط میں نہیں ہے اس لیے فا نہیں آیا, دوسرا طلب کوئی نہیں پائی جا رہی, نہ استفہام ہے نہ نفی ہے اور نہ نہیں ہے, سوری نہ امر ہے نہ نہیں ہے, تو اس لیے جواب شرط میں فا نہیں ہے. یہاں پر بھی دیکھ لیں, نہ تو جملہ اسمیہ ہے نہ طلب پائی جا رہی ہے, تو اس صورت میں کیا ہوا, نہ استفہام ہے کوئی, تو ہمیں اس میں فا داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں دونوں مثالوں میں کیا ہے کہ فعل مضارع فعل الشرط بھی مجزوم ہے, جواب شرط بھی مجزوم ہے. آگے چلتے ہیں حروف شرط کی. اب تھوڑی اگزامپل. غیر جازم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت. اب دیکھیں اذا کی وجہ سے ترجمہ ہم حال میں کر رہے ہیں, جب رمضان آ جاتا ہے فتحت ابواب الجنت, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جبکہ دونوں میں فعل ماضی موجود ہے اور اذا غیر جازم ہے, اس نے کوئی مجزوم نہیں کیا, فعل ماضی خیر مجزوم ہوتا بھی نہیں ہے. سو یہاں پر جواب شرط میں دیکھیں نہ جملہ اسمیہ ہے نہ طلب ہے نہ استفہام ہے, تینوں چیزیں نہیں ہیں, اس لیے فا کی ضرورت نہیں پڑی. اگلی شرط دیکھتے ہیں ہم, اگلے ایگزامپلس ہیں جازم کی ایگزامپلس ہیں. متا تسافر اسافر, جب تم سفر کرو گے, اسافر میں بھی سفر کروں گا, یعنی جب تم سفر پر نکلو گے میں بھی نکلوں گا. سو دیکھیں متا کے بعد اب متا یہاں پر شرط آ گیا, یعنی اگر ہو نا سوال متا تسافر, تم کب جا رہے ہو, تم کب سفر کر رہے ہو, اگر تو استفہام ہوتا صرف تو پھر یہ مجزوم نہیں ہوتا, لیکن یہاں شرط ہو گئی متا تسافر اسافر, جب تم سفر کرو گے میں بھی سفر کروں گا. تو جواب شرط جواب شرط دونوں مجزوم, فعل مضارع کو اس نے مجزوم کر دیا. اچھا متا کے بعد فعل ماضی بھی آ سکتا ہے, متا فعلتا, تم نے کب کیا. سو این تسکن اینما این تسکن اسکن, جہاں تم رہو گے اسکن میں بھی وہیں رہوں گا, یعنی این تسکن اسکن. تو دیکھیں اس کے بعد فعل مضارع میں اس نے دونوں کو مجزوم کر دیا, جواب شرط میں نہ امر نہ طلب ہے نہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی استفہام ہے, اس لیے فا کی ضرورت نہیں پڑی. اگلی مہما تقل نصدقہ, مہما تقل نصدقہ, یعنی مہما تقل تم جو بھی کہو گے نصدقہ ہم تمہاری تصدیق کریں گے. سو یہ مہما نے دونوں کو مجزوم کر دیا. اب آپ جواب شرط میں دیکھیں فا کی ضرورت کیوں نہیں پڑی, نہ جملہ اسمیہ نہ طلب نہ ہی استفہام. آگے آ جائیں ان شرطیہ, ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. دو جواب شرط دو افعال بھی ہو سکتے ہیں لیکن دونوں مجزوم ہوئے ہیں. ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, ینصرکم وہ تمہاری مدد کرے گا, ویثبت اقدامکم تمہارے قدموں کو جما دے گا. سو دیکھیں فعل مضارع مجزوم ہوا, ان کی وجہ سے جواب شرط بھی مجزوم ہو گیا اور فا موجود نہیں ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, اب جو بھی یعمل, اب من نے کیا کیا مجزوم کر دی, شرط کے طور پر آ گیا, جو بھی ذرہ برابر بھلائی کرے گا یرہ. اب یرہ میں یا ڈراپ ہے, رآ یرا ہے, تو یہ فعل مضارع مجزوم ہوا ہے, ہو خیر کی طرف جا رہا ہے, یعنی مثقال ذرۃ کی طرف جا رہا ہے کہ وہ اسے پا لے گا. سو وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, اب یہاں پہ شرط بن رہا ہے, جو بھی تم بھلائی کرتے ہو, تفعلوا میں نون ڈراپ ہو گیا, فعل مضارع مجزوم ہوا, انتم فاعل ہے, یعلمہ اللہ اللہ اسے جان لیتا ہے, اللہ اسے جانتا ہے. ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, اللہ اسے جان لے گا, اللہ تک وہ پہنچ جائے گی, اللہ اسے جانتا ہے. ایو معجم نجدہ فی المکتب نشترہ, صحیح ہے. ایو اب یہاں پہ شرط بن گیا, لیکن ایو کے بعد یاد رہے کہ اسم مجرور ہوتا ہے. ایو معجم, معجم کہتے ہیں ڈکشنری, ایو معجم کوئی بھی ڈکشنری, نجدہ ہم اسے پاتے ہیں. اب یہ ہو معجم کی طرف جا رہا ہے, نجد فعل مضارع مجزوم, فی المکتبہ لائبریری میں,
یعنی یہاں پہ بک سٹور ہے، نشتری، اشترا یشتری خریدنا، نشتری میں یا ڈراپ ہوا، مجزوم ہوا، جواب شرط ہے، فا آنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیوں؟ نہ طلب ہے، نہ جملہ اسمیہ ہے، نہ استفہام ہے. سو ای معجم نجدہ فی المکتب نشتری، ہم اسے خرید لیتے ہیں. مہما تقل نصدق، یہ ہو چکا. تو یہ ہے جازم اور یہ ہے غیر جازمہ، یہ غیر جازم ہے، یہ جازمہ ہے. تجزم الفعلین، جزم یجزم، مجزوم کر دینا. تجزم فعلین، مفعول، دونوں جو ہیں افعال کو مجزوم کر دیتے ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں ذرا. جواب شرط پر فا کا دخول. جواب شرط فا سے شروع ہوگا اگر اس میں خاص شرائط پائی جاتی ہوں گی. نہیں جی، یہ وہ شرائط ہیں اگر جواب شرط میں موجود ہوں تو اس کا فا سے شروع ہونا ضروری ہے. کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہو، قد سے جملہ شروع ہو رہا ہو، سین حرف استقبال فعل مضارع میں ہو، تو اس سے اگر جملہ شروع ہو رہا ہو تو بھی فعل مضارع یعنی جواب شرط پہ فا آئے گی. فعل جامد، یعنی کوئی فعل جامد ہو تو جواب شرط میں تو بھی وہ فا سے شروع ہوگا. فعل جامد کیا ہوتے ہیں؟ لیسا، عصا وغیرہ، یعنی جس کا نہ تو کوئی مضارع ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی امر ہوتا ہے. سو وہ فعل جامد کہلاتے ہیں کہ وہ مطلب وہ پکے ہیں، ڈھیٹ ہے. فبئس المصیر، بئس بھی اس میں ہے، فنعما. سو یہ تمام فعل جامد ہیں، ان کا نہ کوئی مضارع ہے اور نہ ان کا کوئی امر ہوتا ہے. سو فعل جامد ہو، کأنما سے جملہ شروع ہو جائے. اگر کأنما سے جواب شرط شروع ہوگا تو اس کے بھی شروع میں فا آئے گا. سوفا سے جملہ شروع ہو تو بھی فسوفا. طلبیتن، طلبیہ ہو جملہ، کیا امر نہیں یا استفہام ہو، یہ تین چیزیں پائی جاتی ہوں. لن سے جملہ شروع ہو رہا ہو یا مائے نافیہ سے جملہ شروع ہو رہا ہو، تو یہ وہ 9 چیزیں ہیں اگر جواب شرط میں موجود ہوں تو وہ فا سے شروع ہوگا. آئیے ایگزامپلز کی طرف چلتے ہیں. جی تو جملہ اسمیہ کی ایگزامپل ہم کر چکے. فإنی قریب، فعل جامد، من غشنا فلیس منا، من غشنا جس نے دھوکہ دیا، فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب دیکھیں جواب شرط چونکہ لیسا فعل جامد سے شروع ہو رہا ہے اس لیے فا آ گیا. طلبیت، امر نہیں استفہام. امر کی طرف دیکھیں، اذا رأیت حامدا فاسألہ عن موعد السفر، اگر تم بلال کو دیکھو، فاسألہ، سأل یا سوال. اب دیکھیں جواب، اب یہاں پہ جواب شرط میں امر آ گیا. فاسألہ، اس سے پوچھو، عن موعد السفر، یعنی سفر کا جو طے شدہ وقت ہے یا مقام ہے وہ کیا ہے. نہیں پہ غور کریں. اذا وجدت مریضا نائما فلا توقظہ، اگر تم کسی مریض کو سوئے ہوئے دیکھو تو فلا توقظہ، لائے نہیں ہے نا، نہیں طلب میں آ گیا. فلا توقظہ، اسے مت جگاؤ. فلا توقظہ، اسے مت جگاؤ. وقظ اوقظ یوقظ، فلا توقظہ. ٹھیک ہے جی. استفہام کی ایگزامپل انہوں نے، استفہام کی ایگزامپل ہو چکی. اذا رأیت بلالا فماذا اقول له، میں اس سے کیا کہوں. آگے آ جائیں جی. لن، من لبس الحریر فی الدنیا فلن یلبسہ فی الآخرۃ، جس نے دنیا میں ریشم پہنا، فلن یلبسہ فی الآخرۃ، وہ آخرت میں ہرگز نہیں پہنے گا. جملہ لن سے شروع ہو گیا اس لیے فا آ گیا. اس کے بعد سین، ان تسافر فساسافر، امپورٹنٹ 3 پوائنٹ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان تسافر، ان حرف شرط، تسافر فعل مجزوم ہوا، فا تو آیا جواب شرط میں سین کی وجہ سے، لیکن اس فا کے آنے سے اس کا جو مجزوم کرنے کا ایفیکٹ تھا وہ بلاک ہو گیا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ سین آیا، سین کی وجہ سے فا کا داخلہ ہوا اور یہ یہاں پہ مجزوم ہے اور یہ مجزوم نہیں ہے. سو اس فا اور سین کے آنے سے وہ مجزوم کا اثر ڈراپ ہو گیا. یہاں پر بھی دیکھیے، ما النافیہ، مہما تکون الظروف فما اکذب، مہما تکون الظروف، حالات جو بھی ہوں. اب تکون، یہ تکون سے ہو گیا تکون، ظروف حالات یعنی میری سچویشن، جس بھی سچویشن میں ہوں. مہما تکون الظروف، ظروف جو بھی ہو، یہ نون کے نیچے زیر آئے گی. فما اکذب، میں جھوٹ نہیں بولتا. ما اکذب. اب دیکھیں ما نفی کا ہے، اس کے شروع میں فا آیا، لیکن ان دونوں کے آنے کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم نہیں ہوا، چونکہ شروع میں فا اور ما دونوں موجود ہیں. سو اس صورت میں دیکھیں ما کی مجبوری تھی کہ فا آئے گا، اور فا نے اس کا جو اثر ہے، اس کا جو مجزوم ہونے کا وہ روک دیا ہے. سو امید ہے آپ کو تھوڑا سا سمجھ آیا ہوگا. مزید آگے چلتے ہیں اس کو لے کر.
جواب شرط فا سے شروع ہوگا تو فعل مجزوم نہیں ہوگا. امپورٹنٹ پوائنٹ دوبارہ. اداۃ الشرط جازم تجزم فعلین مجزوم مرفوع. ان تسافر فسا اسافر. اب دیکھیں فعل مضارع مجزوم ہوا جبکہ فسا اسافر فعل مضارع مرفوع ہے. یہاں پہ کوئی چینج نہیں آیا کیونکہ فا آ گیا, فا نے بلاک کر دیا, اور فا آنے کی وجہ کیا ہوئی؟ سین. اگر سین نہ آتا تو فا بھی نہ آتا. سو ایکچولی یہ فا آیا, جواب شرط فا سے شروع ہوا اور فعل مجزوم نہیں ہوا. اوپر والی مثال میں واضح ہوا کہ سین آیا اور اس سے پہلے فا آیا تو جواب شرط مجزوم نہیں ہوا, لیکن نیچے والی مثال میں سین گر گیا تو فا بھی چلا گیا اور فعل مجزوم ہو گیا. کیسے؟ ان تسافر اسافر, یعنی سین کا بھی جانا ٹھہرا تو فا کا جانا بھی ٹھہر گیا اور مجزوم والا قاعدہ واپس آ گیا. جی تو یہ ہے چیک لسٹ, مختصر سا تھا. فوکس پوائنٹ 2 تھے, مجزوم کب ہوتا ہے, مجزوم کب نہیں ہوتا ہے, اور اس کے بعد فائنلی فا کب آتا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے. آسان ہے, لیکن بس صرف ہے کہ چند چیزوں کو میں نے آپ کے لیے ایک جگہ اکٹھا کیا ہے. بسا اوقات اسٹوڈنٹ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ زیادہ ہو گیا. نہیں, زیادہ نہیں ہوا ہے. انفارمیشنز بسا اوقات چونکہ آپ بہت کچھ پڑھ چکے ہیں, یہ بیسک اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے. آپ چونکہ بہت ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں, اس لیے آپ کے لیے میں نے ان چیزوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہے. ایڈوانس گرامر کے جو لیکچرز ہیں وہ کچھ اسی قسم کے ہوں گے کہ یہ بیسک اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے لیے ہیں جو بیسک عربک کمپلیٹ کر چکے ہیں اور قرآن مجید یا احادیث مبارکہ یا عربی کی کہیں نہ کہیں پریکٹس میں موجود ہیں, اور بیسک بھی بیسک کرنے کے بعد بھی تھوڑا وہ اسٹرانگ ہو چکے ہیں اس میں کہ بیسک کانسیپٹ جو ہیں ان کے بیٹھ چکے ہیں. تو ان لیکچرز کو یعنی بیسیکلی تو وہی سنے ہی ہے, انہی کو میں مد نظر رکھ کے بنا رہا ہوں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہ ٹاپکس آتے رہیں گے اور میں اس پر کام کرتا رہوں گا. جی جواب شرط میں فا آنے کے لیے چیک لسٹ ہے, ٹک کریے, اپنے سامنے رکھیے کہ یہ فا کیوں آیا, آپ کو جواب مل جائے گا. مذکورہ وجوہات دیکھیں. جواب شرط جملہ اسمیہ ہے, جواب شرط قد سے شروع ہو رہا ہے, جواب شرط سین سے شروع ہو رہا ہے, جواب شرط کا انما سے شروع ہو رہا ہے, جواب شرط سوفا سے شروع ہو رہا ہے, جواب شرط لن سے شروع ہو رہا ہے, جواب شرط فعل جامد سے شروع ہو رہا ہے, جواب شرط میں طلب امر نہیں استفہام موجود ہے, جواب شرط میں ما نافیہ موجود ہے. اگر تو یہ تمام موجود ہیں تو فا آنے کی یہ وجہ تھی. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے جس نے توفیق عطا فرمائی, اور میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے, میرا سمجھانے کے لیے بھی سینہ کھول دے اور سننے والوں کا بھی سینہ کھول دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کے لیے آسانی فرمائے. ایک پوائنٹ میں صرف آپ سے کہتا چلوں, یہ جو تمام چیزیں ہم سٹڈی کر رہے ہیں نا, اچھا ایک آبزرویشن ہے میری, اٹ کوڈ بی رانگ. ہم عربی سیکھنا شروع کرتے ہیں قرآن مجید کا مفہوم حاصل کرنے کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے, قرآن پر غور کے لیے, لیکن ہوتا کیا ہے, نتیجہ کچھ اس طرح نکلتا ہے اگر ہم کنٹرول نہیں رکھتے. اگر ہماری زندگی میں دین نہیں ہے نا, یعنی اگر ہم اپنے دنیا کے جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں کہیں پر دین مسنگ ہے نا, تو پھر یہ عربی ہمیں مس لیڈ کرے گی. وہ مس لیڈ کدھر کرتی ہے ذرا سنیے گا. مثال کے طور پہ میں نے گرامر سیکھنی شروع کی, مقصد قرآن کا مفہوم تھا. اچھا, اس قرآن کا مفہوم حاصل کرتے کرتے میں قرآن پیچھے رہ گیا اور میں عربی کے اندر گھس چلا پڑا اور میں عربی کی باریکیوں کے اندر چلتا چلا گیا. I lost my way. میں نے اپنا پرپس بھی کھو دیا, میں نے اپنا مقصد بھی کھو دیا. بھائی میں نے بہت سے عربی کے ماہر دیکھے ہیں عرب کے اندر, بڑے بڑے ماہر ہیں, زندگی میں دین نہیں ہے ان کے, زندگی ان کی نارمل ہے. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ قرآن سے نکل کے عربی کے اندر گھس گئے. پلیز ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے, مقصد نہیں بھولنا. مقصد قرآن پہ ریسرچ نہیں ہے ہماری. یہ غلط رویہ ہے. قرآن پہ ریسرچ ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہم نے تو مفہوم سیکھنا تھا, ہم نے تو قرآن کی آیات کا اثر اپنی زندگی میں لینا تھا, اپنی زندگیوں کو بدلنا تھا. اگر اس پہ بدلاؤ نہیں آ رہا تو پھر ہم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں. مقصد کیا ہے؟ آپ میرے جتنے لیکچر اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے کبھی کوئی لیکچر بغیر دین کے جوڑا ہی نہیں ہے. میں نے تو عربی سکھائی قرآن و حدیث کے لیے یا سیکھی قرآن و حدیث کے لیے. میرا کوئی بھی لیکچر دین سے الگ نہیں ہے. کسی میں نے عربی پہ فوکس نہیں کیا, دین پہ فوکس کیا ہے, عربی کو صرف اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے. مین پرپس دین تھا, عربی اٹیچ کی ہے. لیکن اگر ہم عربی سیکھنے کے بعد دین پیچھے کر کے اور عربی کے اندر گھس چلے تو پھر ہمیں شیطان نے بہکا دیا, پھر ہم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں اور پھر عربی سے جو ہم نے فائدہ لینا تھا وہ ہمیں نہیں ملنے والا. عربی سیکھنے کا مقصد قطعاً اس کے اندر باریکیوں میں جانا نہیں ہے. اٹ از ناٹ آور فیلڈ.
عربی کی باریکیوں میں جانا اور اسی میں گھسے رہنا، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے ایسے کہا، بصری یوں کہتے ہیں اور نحوی یوں کہتے ہیں اور حجازیہ یوں کہتے ہیں اور فلاں نے، خلاص لیو اٹ یار. اپنے پوائنٹ پر فوکس کریں. مقصد کیا ہے؟ آپ اگر وہ تمام باتیں نہیں جانیں گے، آپ کا مقصد قرآن مجید سیکھنا ہے. اگر بھائی اس طرف جانا ہے تو پلیز ڈو ون تھنگ، گو ٹو سم یونیورسٹی، ٹیک ایڈمیشن، ڈو گریجویشن، ڈو ایم فل، ڈو پی ایچ ڈی، اینڈ دین آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی. تو پھر آپ ٹوٹلی اپنا فیلڈ چینج کریں، پھر قرآن پیچھے رہ جائے گا. بڑے عربی کے ماہر پھرتے ہیں، میں بہتوں کو میں نے دیکھا ہے، ماہر ہیں آپ، یعنی اس میں اردو بولنے والے بھی ہیں، عربی کے ماہر، کلاس کے ماہر، سعودیہ میں رہتے ہیں بہت سے، اس میں ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. زندگی میں دین ہے ہی نہیں. کیا فائدہ ایسی عربی سیکھنے کا جس نے آپ کی زندگی نہیں بدلی؟ کیوں نہیں بدلی؟ کیونکہ آپ کہیں پر کھو گئے، آپ نے کہیں وہ راستہ چھوڑ دیا اور آپ نے وہ راستہ ترک کیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ آپ عربی کے ہو گئے، قرآن بھی پیچھے رہ گیا، حدیث بھی پیچھے رہ گئی، صحابہ بھی پیچھے رہ گئے، علماء بھی پیچھے رہ گئے جنہوں نے عربی میں اتنے گولڈن ورڈز لکھے ہیں. ہم ان کو سمجھنے کی بجائے ہم عربی کے نحو کے اور صرف کے آگے پیچھے ہو کے اور بس اسی کے رہ گئے. نہیں، یہ پھر شیطان، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، شیطان بہکاتا ہے. وہ آپ کو آپ کی فیلڈ میں بہکائے گا اور آپ کے طریقے سے بہکائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. شیطان کے دھوکے بڑے مضبوط ہیں. وہ آپ کو آپ کی فیلڈ میں رہ کر آپ کے ساتھ فراڈ کرے گا اور آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے. سو مقصد ہمارے سامنے ایک ہونا چاہیے. فجزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.